یوں ایک خطاط کی تیار کردہ کمپوزیشن پینٹر کے ہاتھ سے فائنل یہ ہو جاتی تھی۔ خلیفہ صاحب رائل پارک سے میلوں کا سفر پیدل کرتے ہوئے وسن پورہ پہنچ جاتے۔ بخشمی چوک پر عارف بٹ صاحب یعنی کہ بٹ سائن آرٹ کے سائن بورڈز کچے کرنے کے بعد راستے میں چاہنے والے پینٹروں کے بورڈ کچے کرتے کرتے منزل مقصود پر پہنچتے۔ تمام پینٹر سے کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی لیتے۔ بورڈ نویسی یا جعلی نویسی میں انہیں زرعی رقم کا جانشین سمجھا جاتا تھا۔ ایک کام ساتھ ساتھ کرتے اور وہ یہ تھا کہ راستے میں آنے والی تمام مساجد میں گھس جاتے اور دینی کیلنڈر اور پوسٹرز میں سے جو پسند آتا بغیر اجازت اتار کر لپیٹ لیتے۔ اس کے بعد وہ ان کی زنبیل میں چلے جاتے۔ یہ مال غنیمت انتہائی فخر سے دکھایا کرتے تھے۔ جب ہم کہتے کہ یہ تو گناہ ہے تو فرماتے ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ سونا کیا ہے اور مٹی کیا۔ اچھی خطاطی تو اپنے لیے ہے، جہاں سے ملے گی اٹھا لوں گا۔ وسن پورہ پہنچنے پر شیخ صاحب انہیں دیکھ کر کھل اٹھتے۔ چائے کے کئی دور چلتے جس میں شیخ صاحب خلیفہ صاحب کے کام میں غلطیاں بتا کر انہیں جوش دلاتے۔ دونوں زرعی رقم کے شاگرد تھے۔ شیخ صاحب کیونکہ شاگردی سے پہلے زرعی رقم کے دوست تھے، اس لیے خلیفہ صاحب اکثر دب کر رہتے۔ ایک دو بار خلیفہ صاحب ناراض ہو گئے تو استاد جی نے انہیں دوبارہ منا لیا۔ خلیفہ صاحب نے بتایا کہ ایک بار غالباً فلم داغ کا بورڈ لکھ رہے تھے۔ یہ کام وہیں بخشمی چوک کے قریب ہو رہا تھا۔ ادیدی صاحب جب وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ لفظ پر فدا ہوتے ہوئے خلیفہ صاحب کی خدمت میں شاید 100 روپے کا نوٹ پیش کیا۔ یہ ادیدی صاحب کے ہاں قدر شناسی کی یہ ادائے خاص تھی۔ اوپر صوفی عبدالرشید صاحب لاہوری کے اساتذہ میں خلیفہ طفیل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا۔ فی الحال مختصر سا تعارف پیش کرتا ہوں۔ خلیفہ صاحب تاج الدین زرعی رقم کے پہلونٹھی کے شاگرد، رازدار اور دوستانہ تعلقات بھی تھے۔ تاج صاحب کے ابتدائی شاگردوں میں نقوش کے بانی اور معروف ادیب محمد طفیل بھی شامل تھے۔ اب یہ تو یاد نہیں کہ وہ کون جان باز تھے جنہیں پروین رقم رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹھک میں اس ادارے سے شاگرد رکھوایا گیا کہ پروین رقم کے ہاتھ سے ملی ہوئی شاگرد کی تختی یا کاغذ پر غلطی واضح کرنے کے لیے لکھے گئے الفاظ اصلاح کو رازداری اور پردہ نشینی کے ساتھ نقل کیا جائے گا، اور یوں ان کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوگا کہ تاج صاحب جو بظاہر ان کے مقابل مارکیٹ میں نمایاں ترین کاتب ہیں، انہیں
انہیں کے علامزہ میں شامل ہیں۔ وہ مجاہد اصلاح لا کر خلیفہ صاحب کو پیش کرتے اور خلیفہ صاحب جو اس دل نواز سازش کے روح رواں تھے، اس کاغذ کو اپنے استاد تاج صاحب کے ذمے پر دیتے۔ تاج صاحب کے دوستوں میں زیادہ تر پہلوان، شعراء، چھاپا خانے والے اور کچھ بازاری مذاق کے لوگ بھی شامل تھے۔ اب تاج صاحب کو اندر بٹھا کر باہر تالا لگا دیا جاتا۔ خلیفہ صاحب بیٹھک کی ڈیوڑی میں بیٹھ جاتے اور تمام ملنے والوں سے کہتے کہ استاد جی ابھی نہیں آئے اور بیٹھک بند ہے۔ اس طرح زرعی رقم جیسے عدیم الفرصت استاد کو مشق کے لیے وقت ملتا۔ خلیفہ صاحب خوب جانتے تھے کہ پرویں رقم کے خط سے ہم لوگ وہ محاسن اخذ نہیں کر سکتے جو تاج صاحب کر سکتے ہیں، اور یوں یہ ہم سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ صوفی عبدالرشید فرماتے تھے کہ زندگی میں کئی بار اپنے استاد پرویں رقم کے تشکیل کردہ پیوندوں کو کچھ بدل کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن نظر میں بالآخر پرویں پیوند ہی جچتا تھا اور میں اپنی اختراع کو رد کر دیتا۔ ان ایام میں شوکت علی منہاس کسی نئے سائن بورڈ کی قلمی مشق لے کر صوفی خورشید عالم خورشید رقم صاحب سے اصلاح لینے آتے تھے۔ عبدالرحمن عبدہ خط ثلث سیکھتے، محمد عبداللہ یوسف اور میں خط نستعلیق کی مشق کرتے۔ صوفی صاحب کی جیب سے چائے کا ایک یا آدھا سیٹ 12-1 بجے آتا۔ میں ان کے ساتھ چائے پیتا۔ کبھی کبھار ان کے قلم تراشنے والے چاقو سے عبداللہ کے ہاتھ کے نفاست سے ہٹے امرود کا ایک ٹکڑا مجھے دے دیا جاتا، جسے میں احسان مندی اور شکرانِ نعمت کے ساتھ منو سلوہ سمجھ کر تھوڑا تھوڑا کر کے دیر سے ختم کرتا۔ استاد گرامی صوفی خورشید صاحب انتہائی خوبرو تھے، لیکن باطن کی خوبصورتی نے کردار میں ولیوں والا تحمل اور برداشت اور گفتگو میں گویا آب زمزم کے ساتھ شہد گھول دیا تھا۔ ان کی محفل میں کیا دیکھا، کیا سنا، کیا محسوس کیا، میں کیسے جیا تھا وہ زمانہ، بتانا تو ممکن ہی نہیں کہ لفظ اتنے ہی کم نصیب ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں کبھی کبھی خط ثلث میں لکھا ہوا کوئی خط استاد صاحب سے سیکھنے کے ارادے سے ساتھ لکھ کر لے جاتا۔ ایک دن کسی لفظ کو دیکھ کر استاد صاحب خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب آپ کچھ لمبی عبارت لکھ کر لائیں۔ میں بہت مطمئن ہوا اور رات کو گھر جا کر استاد مصطفیٰ راقم صاحب کی لکھی ہوئی سورہ فاتحہ نقل کر ڈالی۔ اگلے روز استاد صاحب کی خدمت میں پیش کی تو اصلاح کے ساتھ مزید
رہنمائی فرمائی اور تعریف بھی فرمائی۔ ان ایام میں اصلاح کے لیے آنے والوں میں ماسٹر صدیق صاحب اور شریف صابری بھی آیا کرتے تھے۔ یہاں آنے والے معلوم نہیں کیسے خود سے فنا فی الاستاد کی ہو جاتے تھے۔ وہی سادگی اور شرافت، وہی توجہ اور خود سپردگی، وہی تقویٰ اور للہیت اس پر طاری ہو جاتی جو صوفی صاحب کے ساتھ جڑے تھے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء والا معاملہ تھا۔ منظور انور صاحب وہ بہت سینئر تھے۔ ایک بار صوفی صاحب نے کہا چلیں آج منظور کے یہاں چلتے ہیں۔ میں استاد صاحب کا مہندی رنگ کے کینوس کا تھیلا اٹھا کر ان کے ایک قدم پیچھے چلا کرتا تھا۔ جب ہم ان کے دفتر کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کہ منظور انور صاحب کچھ کتابت کر رہے تھے۔ وہ آہٹ پاتے ہی ان کی نظر صوفی صاحب پر پڑی تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور ننگے پاؤں دروازے تک پہنچے، جھک کر اپنے استاد گرامی کے ہاتھوں کو تبرک کی طرح چھوتے ہوئے راستہ دینے کے لیے ایک جانب باادب کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے بھی بڑے عزت و احترام سے مصافحہ فرمایا، پھر صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نشست پر اور مجھے ان کے ساتھ بٹھا کر خاطر مدارات کے لیے اجازت لے کر باہر چلے گئے۔ چائے کے ساتھ پائلٹ بیکری کا تازہ کیک اور بسکٹ پیش کیے۔ اس دوران میں وہ استاد صاحب کی صحت اور گھر کے بارے میں پوچھتے رہے۔ صوفی صاحب نے میرا تعارف اپنے شایان شان کروایا تو منظور صاحب مجھے پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ نسبت کیا چیز یہ ہوتی ہے۔ میں پہلے ایک بار ان کے دفتر آیا تھا تو کچھ خاص عزت نہیں مل پائی تھی، بلکہ منظور صاحب کو میرا آنا یاد بھی نہیں تھا۔ جانے سے پہلے منظور صاحب نے فرمائش کی کہ تبرکاً ان کے دفتر میں آویزاں کرنے کے لیے کچھ لکھ دیں۔ صوفی صاحب نے غالباً سرخ روشنائی سے پون انچ خط کی قلم سے استعلیق میں یا اللہ عدد تحریر فرمایا۔ ہم جانے کے لیے اٹھے تو منظور صاحب نے اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی اور اصرار فرمایا کہ سجاد کو بھی ساتھ لائیں۔ ٹھیک اسی طرح کبھی کبھی ہم استاد شاگرد پیدل نفیس شاہ صاحب کے ہاں جاتے۔ شاہ صاحب اکثر مدرسے سے وابستہ خطاطوں کے شاگردوں میں گھرے ہوتے، جن میں سے تمام ایک ان کے کوئی خدمت بجا لانے میں مستعد دکھائی دیتا۔ صوفی صاحب کو دیکھ کر وہ جھوم اٹھتے اور اٹھ کر بے ساختہ بغل گیر ہو جاتے۔ معانقے کا یہ دورانیہ معمول سے زیادہ ہوتا، پھر مجھ سے بھی محبت کے ساتھ ملتے۔ دونوں ایک دوسرے کے خاندان اور صحت سے متعلق معاملات پر بات کرتے، پھر شاہ صاحب اپنا کتابت کردہ کوئی سرورق یا خطبہ دکھاتے اور صوفی صاحب سے رائے طلب کرتے۔ یہ معاملات انتہائی عزت سے کی فضا میں وقوع پذیر ہوتے اور شاہ صاحب کے شاگرد چپکے سے چائے کا انتظام
کر لیتے۔ یہاں بھی میرا تعارف کروایا گیا جو شاہ صاحب کے دل میں تاعمر میرے لیے فراخی کا باعث رہا، یہاں تک کہ میری غیر موجودگی میں بھی میرے تذکرے پر شاہ صاحب دعائیں دیتے تھے۔ کیلی گرافی اسلامک کے نام سے اسلامی خطاطی کی تاریخ پر مبنی ویب سائٹ کے قیام پر شاہ صاحب نے کامیابی کی خصوصی دعا فرمائی تھی۔